قادیانی جماعت کی تبلیغ کی خاطر میں نے اپنا شہر چھوڑا اور تھر کے صحراؤں کی میں نے تپش برداشت کی، لیکن جب میں نے ان کے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تو میرے جسم کو لوہے کی گرم سلاخوں کے ساتھ داغا گیا۔ میرا نام نذیر احمد انجم ہے اور میں جنگ سے بلانگ کرتا ہوں اور اس وقت لاہور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھا اور سب سے پہلے ہمارے خاندان میں میرے والد نے قادیانیت اختیار کی۔ قادیانی جماعت میں میرے والد صاحب جنگ کے 22 سال صدر رہے اور جو میرے بڑے بھائی تھے وہ نوجوانوں کے جس کو قائد خدام الاحمدیہ کہا جاتا ہے 4 سال وہ قائد خدام الاحمدیہ رہے۔ میری والدہ عورتوں کی 6 سال صدر رہیں جن کو لجنہ معاولہ کہا جاتا ہے۔ میرے والد نے مجھے بچپن سے ہی قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وقف جو ہے یہ بچپن میں بچے کو جماعت کے تابع کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جماعت کے تمام جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جہاں پہ بھی جماعت آپ کو تعینات کرے گی، چاہے وہ اچھی جگہ ہو چاہے وہ بری جگہ ہو، وہاں پہ آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ میں جب پرائمری اسکول میں جاتا تھا تو میرے خیال میں یہی تھا کہ یہ تمام بچے اور ہم ایک جیسے ہی ہیں۔ تو جب میں نے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو اس وقت میرے 2 ٹیچر جو کہ قادیانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے تو مجھے انہوں نے اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ میٹرک کی تعلیم کے بعد مجھے جامعہ احمدیہ میں داخل کروا دیا گیا۔ جامعہ احمدیہ ایک ایسا ادارہ ہے جیسے کہ ہمارے مسلمانوں میں مدرسہ ہوتا ہے جس سے عالم بنتے ہیں، تو جامعہ احمدیہ کے اندر جو آدمی تیار ہوتا ہے اس کو مربی کہا جاتا ہے۔ جامعہ احمدیہ کے اندر 2 قسم کے کورس ہوتے ہیں، ایک شاہد ہے ایک مبشر ہے، اور میں نے 5 سال کا کورس مبشر کا کر کے پاکستان کے مختلف حصوں میں بطور مربی کام کرتا رہا ہوں۔ جامعہ احمدیہ کے اندر حربے کے طور پر کھیل کو ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد مرزا طاہر احمد کی جو ہومیوپیتھک کی کلاسز ہیں اس کا سبق اور اس کو امتحان دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ جب فیلڈ میں جائیں تو اس وقت یہ دونوں چیزیں کھیل اور میڈیکل کی لائن میں جا کر لوگوں کے ایمان کو لوٹا جا سکے۔ جامعہ احمدیہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے قادیانیوں نے 2 صوبوں میں تعینات کیا۔ سب سے پہلے مجھے حافظ آباد پیر کوٹ ثانی گاؤں میں تعینات کیا، اس کے بعد گجرانوالہ ٹیوے والی گاؤں ہے وہاں پر کام کرنے کا انہوں نے کہا، اور اس کے بعد وزیر آباد شہر کے اندر بھی رہا، بہاول نگر 223 نائنار فورٹ آباز کے اندر رہا۔ اس کے بعد مجھے انہوں نے صوبہ سندھ میں تعینات کیا۔ میں صوبہ سندھ کا نائب ناظم رہا ہوں تو اس لیے مجھے سندھ کے اندر بھی کام کرنے کا موقع ملا، جس میں میرپور خاص ہے، بشیر آباد ہے، نفیس نگر ہے۔ جب سندھ میں تعینات کیا گیا تو خاص کر کے کیونکہ مجھے تھرپارکر کے لیے بھیجا گیا تھا، تو تھرپارکر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ مٹھی ہے۔ میں نے وہاں پر جا کے دیکھا کہ یہاں پر پانی کی کمی ہے اور علاج معالجہ کی کمی ہے، تو میں نے سب سے پہلے وہاں پر ایک کنواں تعمیر کروایا، اور اس کنویں پر جو لوگ پانی بھرنے آتے تھے وہاں پر مرضیت کی تبلیغ کا کام کیا جاتا تھا۔ اور پھر جب یہ دیکھتا رہا تو وہاں پر میں نے جماعت احمدیہ کو یہ کہا کہ یہاں پر ایک اسپتال کی ضرورت ہے، تو مجھے انہوں نے اس بات کی اجازت دی، تو میں نے مٹھی کے مین انٹرس کے اوپر ایک 32 ایکڑ کا رقبہ خریدا اور وہاں پر المہدی ہاسپٹل تعمیر کروایا، اور وہاں پر ہم ان کو بٹھا کے پہلے اپنی بات وغیرہ کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر مصروف ہے تاکہ لوگ اس بہانے ہماری بات سنیں۔ ویسے پردہ حقائق تو لوگوں کا ایمان لوٹنا تھا اور لوگوں کو قادیانی جماعت کے اندر داخل کرنا مقصود تھا۔ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں، جس طرح انہوں نے مٹھی کے اندر، اسلام کوٹ کے اندر، نگر پارکر کے اندر، ویراوا کے اندر مختلف جگہوں پر سکولز اور ہاسپٹل کی شکل میں انہوں نے سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی ڈسپینسریز، سکول بنائیں تاکہ جو سادہ لوگ مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کا ایمان بچایا جا سکے۔ میرے قبول اسلام کی وجہ جو ہے وہ 2 سے 3 واقعات ایسے ہوئے جس نے میرے دل پر ایک گہرے اثرات چھوڑے اور میں نے قبول اسلام کیا۔ اس میں پہلا واقعہ یہ ہے کہ مجھے بطور محصل
ضلع بہاول نگر میں بھیجا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ وہاں پر چندہ وقف جدید اس کے لیے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے اس سال اس کا ٹارگٹ 35 لاکھ روپیہ کرنا ہے۔ تو اس وقت پہلے ان کا جو ٹارگٹ سالانہ تھا وہاں پر وہ 5 لاکھ تھا۔ تو میں نے اسی طرح بہاول نگر کے دورے کیے، تو ایک خاص کر کے گاؤں کا واقعہ مجھے یاد ہے جو کہ 223 نائنار فوٹا باس کا ہے۔ وہاں پہ اعجاز احمد ورک تھا، تو وہاں پر میں نے اس کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کتنا چندہ دیتے ہیں؟ تو اس نے غالباً 10 روپے یا 12 روپے کہا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں پیتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ سگریٹ ایک دن میں کتنے روپے کی پیتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں 3 روپے کی پیتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ جماعت کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ آپ کم از کم ایک جتنی سگریٹ پیتے ہیں اتنے پیسے تو کم از کم جماعت کو دیں۔ تو اس نے اس وقت مجھے کہا کہ میرا کلی ترکہ ایک بکری ہے جو کہ میں جماعت کو دیتا ہوں۔ جب وہ چندہ میں لے کر آ گیا اور ٹارگٹ بھی میں نے 35 لاکھ کا پورا کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا، تو روا کے اندر وقف جدید دفتر کے اندر ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مختلف ناظران کو بلایا گیا۔ ناظر ان کو کہا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، وہاں پر مختلف نظارتوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کو ناظر کہا جاتا ہے۔ اور جو ناظر اعلیٰ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جو پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو ناظر اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا ناظر اعلیٰ آج کا جو مرزائیوں کا خلیفہ بنا ہوا ہے مرزا مسرور احمد، اس وقت ناظر اعلیٰ تھا۔ تو وہاں پر مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس وقت مرزا مسرور کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ کھانا جو ہے یہ کسی ایک فرد نے دیا ہے یا جماعت کے چندے سے لیا گیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جماعت کے چندے سے لیا گیا ہے۔ وہ واقعہ مجھے یاد آیا اعجاز ورک کا کہ اس نے اپنی کلی ترکہ جو کہ ایک بکری تھی جماعت کے لیے وقف کر دی۔ تو میں وہاں پر کھانے کی ٹیبل پر مجھے انتہائی شرم آئی اور میں نے ان کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سادہ لو مرزائیوں سے پیسے اینٹھتے ہیں اور اب یہاں پر بیٹھ کے مختلف قسم کے کھانے کھا رہے ہیں؟ ایسی جماعت اللہ کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو یہاں پر بٹھایا جائے۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جب میں میٹھی میں تعینات تھا تو مجھے کہا گیا کہ پاکستان کے ناظر اعلیٰ میٹھی میں آ رہے ہیں تو ان کی آرام کا خیال رکھا جائے۔ تو اس وقت گیسٹ ہاؤس میں بالکل تعمیر کے آخری مراحل میں تھا، تو میں نے مرزا مسرور کے کمرے کے ساتھ واش روم بنوایا۔ اس وقت صرف اس واش روم کے اوپر 3 لاکھ روپے لاگت آئی۔ مرزا مسرور آیا، اس نے دیکھا تو اس کو پسند نہیں آیا، تو اس نے وہ واش روم فوری توڑوا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کو تعمیر کا کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے تعمیر کروائیں۔ تو وہی واش روم میں نے دوبارہ تعمیر کروایا جس کے اوپر تزئین و آرائش کروائی گئی۔ وہ واش روم بھی توڑوا دیا گیا اور پھر ایک انجینئر اسپیشل ہائر کیا گیا کہ نہیں اس طرح کا واش روم نہیں اس طرح کا بنایا جائے۔ تو مجھے وہ بڑا ایک سخت میرے دل کے اوپر ضرب لگی کہ ایسا بندہ جو جماعت کے سادہ لوگ غریب لوگوں سے اس کی آمد کا 10واں حصہ چندہ لے کر اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو ایسی جماعت تو کبھی اللہ کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ میرا تیسرا واقعہ جو ہے وہ المہدی ہاسپٹل میں پیش آیا، کیونکہ المہدی ہاسپٹل میں نے ہی رقبہ خریدا، میں ہی تعمیر کروا رہا تھا۔ تو تعمیر کے آخری مراحل کے اندر جب مجھے روا سے فون آیا کہ آپ کا اس مہینے کے بل دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، تو میں بھی اچانک پریشان ہوا کہ ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ تو مجھے روا بلوایا گیا، تو جب میں نے دیکھا کہ بل کے اوپر احسان اللہ چیمہ نے انتہائی کرپشن کی ہوئی تھی، اور جو کہ وہاں کا ناظم اعلیٰ تھا، میں کیونکہ نائب ناظم تھا وہ ناظم اعلیٰ تھا، تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ ایک ہماری جماعت کا اتنا بڑا عہدیدار اور اپنا آپ کو اتنا بڑا مخلص احمدی کہتا ہے، تو یہ مالی غبن جو ہے میرے لیے ایک انتہائی پریشانی کا اسباب بنا۔ اور اس کے اوپر میں نے مرزا طاہر احمد کو خط لکھا کہ یہ مالی غبن ہے۔ تو اس کے اوپر 3 ناظران کے اوپر ایک مشتمل کمیٹی بنی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی سرزنش کرتے اور ان کو عہدوں سے ہٹایا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس بات سے باز آ جائیں۔ میں اس بات سے دل برداشتہ ہوا، تو میں نے دل میں سوچا کہ اب میں کس آدمی سے رہنمائی حاصل کروں۔ میرے میٹرک کے استاد ہیں ماسٹر عبدالحق صاحب،
تو میں نے ان سے اپنا سارا قصہ گوش گزار کیا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ تو آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ یہ صرف مجھے قادیانیت سے متنفر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ تو میں نے علیحدگی میں نفلی اعتکاف کی صورت میں نے عبادت کا سوچا۔ وہ خاص طریقہ تو کیونکہ مجھے آتا نہیں تھا، تو جیسے انسان اپنے دوست سے دل کی بات کرتا ہے تو میں یہی کہتا تھا کہ اے اللہ میاں کہ اگر میں قادیانیت کے اندر مر گیا تو میں آپ کا مجرم نہیں ہوں گا، تو یا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو یہ کافی دن میں عبادت کرتا رہا اللہ کی، اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھتا رہا۔ اس دوران مجھے ایک رات ایک خواب آئی۔ خواب یہ تھی کہ میں نے اپنے جسم کے اوپر ایک کوہڑ کی بیماری کو پایا، انتہائی بے ہنگم سا جسم ہو گیا تھا، اس کے اوپر ایک گوشت کے لوتھڑے جیسے لٹکتے ہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ زاروں قطار خواب میں رونے لگتا ہوں ایک دور سے ایک روشنی نظر آتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتی گئی اور پھیلتے گئی، ایک انتہائی خوبصورت نورانی چہرہ جو کہ میں نے آج تک روئے کائنات میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا یہ جو میری حالت ہے یہ رونے کے قابل نہیں ہے؟ تو انہوں نے میرے سر پر ایسے اور ایسے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرا جسم گندم کی خشک بالیوں کی طرح ہو گیا اور بالکل صاف شفاف ہو گیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد فرما بردار بن جاؤ۔ تو میں اسی وقت اٹھا، وضو کیا اور اپنے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے مرزا مردود پر لعنت بھیج کر قبول اسلام کر لیا۔ ایک وجہ تو مالی کرپشن کی میں نے آپ کو بتا دی، اب دوسرا جو ان کی اخلاقی گراوٹ کا لوگ شکار ہیں اور وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ناظران اور ہمارے جو بڑے اعلیٰ افسران ہیں یہ انتہائی فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں۔ جب ان کے اندر گیا ہوں اور ان کے ہم پلہ بیٹھا ہوں تو مجھے انتہائی افسوس ہوا اور سوچ سوچ کے یہ دماغ پھٹنے پر آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس میں سب سے اہم ذکر میں کروں گا مرزا خلیل احمد قمر، جو کہ مصباح رسالے کا ایڈیٹر تھا، تاریخ انصار اللہ لکھی کہ مرزا طاہر نے اس کے بارے میں جو بیان دیا ہے کہ 500 کتابوں کا ٹرک ایک طرف کھڑا ہو اور ایک طرف مرزا خلیل قمر کھڑا ہو تو مرزا خلیل قمر ان 500 ٹرکوں پر باری ہے۔ یہ فرشتہ صفت انسان بچوں سے بدفعلی کرتا ہوا پکڑا گیا اور اس کو میں نے خود تھانے سے چھڑوا کے لایا ہوں، جس کا اسٹامپ میرے پاس موجود ہے۔ واقعات تو بے شمار ہیں، ٹائم کی کمی ہے، ورنہ ان کے واقعات تو اتنے ہیں کہ میرے خیال کئی دن لگ سکتے ہیں واقعات بیان کرنے میں۔ یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ جب بھی کوئی مرزائیت سے تائب ہو کر قبول اسلام کرتا ہے تو اس کو اس کی نوعیت کے مطابق اس کو مشکلات دی جاتی ہیں، کیونکہ میں جماعت احمدیہ کے اندر ایک کم عمر ترین مربی بنا تھا اور انتہائی ایکٹیو بھی تھا۔ تو جب یہ سب کچھ وہ دیکھتے ہیں اور میرے اوپر ایک انویسٹمنٹ ہوئی تھی، تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور مربی بننے کے بعد اور اتنے بڑے کام کرنے کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بندہ اب قبول اسلام کر چکا ہے اور ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، تو انہوں نے مختلف طریقوں سے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے دفتر عمومی میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے میرے منہ سے الفاظ کہلوائے اور میں نے کہا دیکھو اللہ کتنی شان والا ہے، کافر اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ میں کافر ہوں اور تو مسلمان ہو گیا۔ تو بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، اس نے فوری کہا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا اور اس کے بدلے میں تاوان لیا۔ تو میرے گھر والوں کی ملی بھگت سے انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے اوپر پرچہ کروایا اور اپنے ذاتی اثر اور رسوخ کی بنا پر میرے اوپر انتہائی مظالم کیے، جس میں خاص طور پہ انہوں نے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے میرے جسم کو داغتے رہے، جس کے واضح نشانات آج میرے جسم کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے بعد چنیوٹ میں مجھے پیش کیا گیا
اور وہاں کے ایڈیشنل سیشن جج عقیل نذیر نے مجھے بری الذمہ کیا۔ تو اب میں نے سوچا کہ اب جناب نگر کو خیر بات کہہ دوں۔ جب میں اپنے گھر سے سامان اٹھا کر نکلنے لگا تو میری بچی میرے پاؤں سے لپٹ گئی اور رونے لگی، کیونکہ وہ میری بیٹیاں تھیں۔ مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ میں ان کو کہاں لے کے جاؤں گا یا خود کہاں جاؤں گا۔ تو آج مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، مگر اس وقت میری مجبوری تھی۔ تنہائی میں وہاں سے نکلا اور اسی طرح مری میں جا کے کام کرتا رہا۔ وہاں پر ان کو پتہ چلا، اور جب وہاں سے میں نے کام چھوڑ کے لاہور آ گیا تو ایک دن اسی طرح انہوں نے مجھے لبرٹی گول چکر پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو اس کے بعد تو میں اور بھی خوف زدہ ہو گیا کہ اب مجھے یہ بار بار خیالات آتے تھے، رات کو لیٹے ہوئے خیالات آتے تھے کہ کسی وقت بھی مجھے کوئی اندھی گولی کا نشانہ بنا دیا جائے، کوئی گاڑی کچل کے چلی جائے۔ میں ان سے چھپتا رہا، اور خاص کر کے جب کوئی عید کے مواقع آتے تھے یا کوئی اور اسلامی تہوار آتا تھا تو میں کام پہ موجود ہوتا تھا، تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے کہ کیا آپ نے کوئی چوری کی ہے، آپ نے کیا کوئی ڈکیتی کی ہے یا قتل کیا ہے۔ میں تو دونوں طرف سے گھرا ہوا تھا، ایک تو یہاں کے لوگوں کی باتوں سے اور دوسرا مرضیت کے ڈر سے، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ کیونکہ کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں پیچھے جو کہ میں ان کا عینی شاہدین میں سے ہوں، کہ جو بھی بندہ مرضیت سے تائب ہوتا تھا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مار دیا جاتا تھا۔ مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے استقامت دی۔ میں شب و روز یہ سوچتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو قادیانی کہیں گے کہ یہ قادیانی نہیں ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور میری ایک عالم دین جن کا نام سید انیس احمد شاہ صاحب ہے، جو کہ شبان ختم نبوت کے امیر ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی کہ مجھے بھی کیونکہ ایک خاص تڑپ دل میں تھی کہ مجھے علی اعلان قبول اسلام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ نے قبول اسلام تو کر لیا ہے، مگر ہماری خواہش ہے کہ آپ علی اعلان قبول اسلام کریں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے مرزائیوں کے بہت مظالم برداشت کیے ہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی ظلم کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ اس وقت انیس احمد شاہ صاحب نے میرا تعارف ایک قاری محمد رفیق صاحب سے کروایا، اور میں نے 26 فروری 2014 کو فتح مبالہ کانفرنس جو کہ ایوان اقبال کے اندر منعقد ہوئی، اس میں نے علی اعلان قبول اسلام کیا۔ میں اپنے سابقہ قادیانی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، وہ صرف مرزا کی کتابوں کا بغیر کسی نفرت کے، مسلمانوں سے جو وہ نفرت کرتے ہیں، وہ نفرت کی اینک اتار کر اگر قادیانیت کی کتابوں کا صرف مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ مرزا غلام احمد کی ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ خود بخود قادیانیت سے متنفر ہو جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بن جائیں گے۔